الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت اور اس دعا سے متعلق گزشتہ درس کی مجلس میں مختصر گفتگو ہوئی تھی اور اس کی فضیلت سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھیں۔ اسی حوالے سے قرآن حکیم کے اس مقدس جملے کو، اس مقدس آیت کو، اس پیاری دعا کو ایک اور نظر سے اہل علم نے دیکھا، اور وہ ہے اس کا حسابی نظام، اس کے اندر پوشیدہ عددی نظام۔ حسابی نظام کا کیا مطلب ہے؟ عددی نظام کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عدد جسے ہم گنتی کہتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق ہے، عدد بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور یہ ایسی مخلوق ہے، اللہ کی ایسی عطا ہے کہ جس سے خالی دنیا کی کوئی چیز نہیں، اس سے خالی دنیا کی کوئی چیز نہیں۔ دنیا کی جتنی چیزیں بھی آپ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے عدد کو جوڑ دیا، اور عدد کو اس انداز سے جوڑا ہے کہ جب بھی ان کا ذکر آئے گا تو عدد ساتھ ہی ان کے سامنے آ جائے گا۔ یہ علم اتنا لامحدود نظر آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان اگر اس پر سوچنا شروع کر دے تو انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے، اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں خود عدد جواب دے دیتا ہے کہ بس، ایسے ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے، بس اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے اس بات کو قرآن حکیم کے اندر بھی نقل کیا دو مقام پر۔ ایک مقام پر تو فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ دیکھو، اللہ کے لشکروں کو، اللہ کی فوج کو اگر تم گننا چاہو تو فرمایا اس کا علم اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں اللہ کا لشکر سے سب سے پہلا مصداق اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے لشکر ہیں، اور اس تعداد میں ہیں کہ حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ پانی کے ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ نازل ہوتا، اور پھر قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آتی کہ بارش کے قطرے کے ساتھ دوبارہ نازل ہو۔ اب عقل چکر کھائے گی کہ نہیں کھائے گی؟ اس سے پہلے جتنے پانی کے قطرے نازل ہوئے، بارش کے قطرے نازل ہوئے، کسی انسانی ذہن نے ان کو شمار کیا ہے یا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا، اور نہ کسی نے آج تک گنا ہے، اور نہ قیامت تک کوئی گن سکے گا۔ جب بارش کے قطروں کی تعداد اتنی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی، تو پھر فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟
فرشتوں کی تعداد کتنی؟ وما یعلم جنود ربک الا ہو، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو نہیں جانتا اللہ کے سوا، اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا تعداد ہے۔ عدد فیل ہو جاتا ہے، کمپیوٹر جواب دے دیتا۔ دوسرے مقام پر پھر انسان کی بے بسی کا اظہار کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تمہاری گنتی فیل ہو جائے گی، شمار کرنا فیل ہو جائے گا، تمہارا عدد کہیں جا کے رک جائے گا، تم قیامت تک لگے رہو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس میں اشارہ اس طرف ملا کہ یہ عدد بھی کیا کمال کی چیز ہے، کہ عجیب چیز ہے اللہ نے پیدا کی۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی تعداد 19 ہے، 19 حروف ملتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس 19 کے عدد کو قرآن حکیم کے اندر ایک پورے کا پورا نظام رکھا، اور اس نظام کو 19 کے اعداد کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جب انسان غور کرتا ہے عدد پر تو ایک بات اس کے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ اگر وہ اپنے وجود کو ہی دیکھے تو انسان کے وجود کے ساتھ عدد کیسے؟ اس سے پوچھیں آپ کے ہاتھ کتنے ہیں؟ 2 ہاتھ ہیں۔ ہاتھوں کی انگلیاں کتنی ہیں؟ 10 انگلیاں ہیں۔ پاؤں کتنے ہیں؟ 2 پاؤں۔ پاؤں کی انگلیاں کتنی ہیں؟ 10 انگلیاں۔ آنکھیں کتنی ہیں؟ 2 آنکھیں ہیں۔ کان کتنے ہیں؟ 2 کان ہیں۔ ٹانگیں کتنی ہیں؟ 2 ٹانگیں ہیں۔ دل کتنے ہیں؟ 1 دل ہے۔ دماغ کتنا ہے؟ 1 دماغ ہے۔ زبان کتنی ہے؟ 1 زبان ہے۔ دانت کتنے ہیں؟ عموماً 32 دانت ہوتے ہیں، 32 دانت ہیں۔ اور ایڑی سے لے کے چوٹی تک انسان کی اس مشین کے اندر پرزے کتنے ہیں؟ بعض ماہرین کے مطابق 30 کروڑ پرزے ہیں تقریباً۔ دیکھیں انسان کی باڈی کے اندر، انسان کے وجود کے اندر کس طرح عدد قائم کر رہا ہے، گن گن کے بتایا جا رہا ہے، اتنی فلاں چیز ہے، اتنا فلاں عضو ہے، اتنا فلاں عضو ہے۔ اور پھر انسان کے ساتھ جو چیزیں وابستہ ہیں وہ بھی عدد سے خالی نہیں، ہم جب مریض بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب جب آلہ لگاتے ہیں بخار چیک کرنے کا، پھر یوں کر کے دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ 100 ڈگری ہے، 101 ہے۔ شوگر چیک کرتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں؟ 300 ہو گئی ہے، 100 پہ آ گئی ہے۔ آیا عدد کے نہیں آیا؟ کولیسٹرول جب چیک کرتے ہیں تو عدد کے ذریعے سے، یعنی بیماریوں کے اندر جتنی بھی چیزیں چیک ہو رہی ہیں وہ اعداد کے ذریعے سے ہو رہی ہیں۔ اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے اندر عدد موجود ہے۔ دیکھیں آپ موبائل استعمال کرتے ہیں تو کس کے ذریعے سے کرتے ہیں؟ اعداد کے ذریعے سے کرتے ہیں نا، اعداد کے نمبر جب ملاتے ہیں تو نمبرنگ کیا ہے؟ یہ اعداد ہے۔ آپ کا اپنا ایک نمبر ہے جو دوسرے کا نہیں ہے۔ آپ کی شناخت اس وقت عدد سے ہو رہی ہے، آپ اپنا شناختی کارڈ دیتے ہیں، یہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے، عدد سے ہو رہی ہے۔ فیملی نمبر، گھرانہ نمبر، یہ سارے کے سارے نمبر عدد ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اچھا انسان سے ہٹ کے دیکھیں، درخت کو دیکھیں، پھل کو دیکھیں، اور ان ساری چیزوں کو جب دیکھیں تو کہیں عدد ناپنے میں آئے گا، کہیں عدد تولنے میں آئے گا۔ تول کے آپ چیزیں لیتے ہیں، یہ اتنی کلو ہے، اور ناپ کے لیتے ہیں یہ اتنے میٹر ہے۔ ناپنے میں بھی عدد آ گیا، تولنے میں بھی عدد آ گیا۔ حتیٰ کہ میں اور آپ جتنی بھی عبادات بجا لاتے ہیں، کوئی بھی عبادت عدد سے خالی نہیں، کوئی بھی عبادت عدد سے خالی نہیں۔ کوئی بھی مجھ سے آپ سے پوچھے کہ جی صبح کتنے فرض آپ نے پڑھے تھے، تو ہم بولیں گے 2 فرض پڑھے تھے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ بعض عدد کو اللہ نے ایسا مقرر کیا ہے کہ نہ ہم اس کو 1 بڑھا سکتے ہیں
نہ ہم اس میں سے ایک گھٹا سکتے ہیں، یہ بھی عجیب اللہ کی شان ہے۔ کوئی 2 فرضوں کو نہ 3 کر سکتا ہے، نہ 2 فرضوں کو 1 کر سکتا ہے، کوئی مومن نہیں کر سکتا، کوئی اجازت ہی نہیں ہے۔ 2 2 ہی، ظہر کے 4 4 ہی، عصر کے 4 4 ہی، مغرب کے 3 3 ہی، عشاء کے 4 4 ہی، عید کے 2 2 ہی، جمعے کے 2 2 ہی۔ کوئی کر کے دکھائے ذرا ہیرا پھیری نہیں اجازت۔ ایسا عدد کے ساتھ یوں جوڑا اور جوڑنے کے بعد بالکل اجازت نہیں دی، آگے پیچھے نہیں جا سکتے۔ تو عبادات میں عدد، اور پھر اتنا عدد کہ آپ اگر جھکیں گے تو 1 رکعت میں 1 دفعہ جھک سکتے ہیں رکوع کی حالت میں، کوئی 2 رکوع نہیں کر سکتا۔ عدد آ گیا نا رکوع۔ سجدے میں جائیں گے تو 2 ہی سجدے کر سکتے ہیں، 3 نہیں کر سکتے، نہ 1 کر سکتے۔ 1 کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، 3 بھی کریں گے تو نماز باطل ہوگی۔ ایسا پابند بنایا، پھر سجدے میں جانے کے بعد اختیار دیا، یہاں بھی عدد کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، مستحب یہ ہے کہ طاق عدد کا خیال رکھنا ہے۔ 3 کر لو، اچھا نفل میں آپ موجو میں ہیں، میں زیادہ پڑھ لوں، اچھا 5 پڑھ لوں، اچھا 7 دفعہ کہہ دو، اچھا 11 دفعہ کہہ دو۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے تو اس کو یہ عدد اپنی ذات کے بارے میں بڑا پسند ہے، طاق عدد، لیکن مخلوق کے لیے جوڑا جوڑا پسند ہے، اپنے لیے اکیلا پسند ہے۔ تو نماز کے اندر عدد، ابھی آپ سارے روزے سے بیٹھے ہوئے تو شمار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یا 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتے نا کہ کوئی 28 پہ عید کر لے یا کوئی 31 کر کے پابند کر دیا، نہیں۔ چاند اگر 29 کو نظر آ گیا تو 29 ہی عدد، اگر نہیں نظر آیا تو 30 پورے کرنے پڑیں گے۔ روزے میں عدد آ گیا، حج میں تو قدم قدم پر عدد ہے، آپ سارا سال حج کر ہی نہیں سکتے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین کے، یہ مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر احرام آپ حج کا باندھ سکتے ہیں، سارا سال آپ حج کا احرام نہیں باندھ سکتے، عمرے کا باندھ سکتے ہیں، عدد مطابق۔ اور پھر حج کے فرائض، حج کے واجبات، پھر حتیٰ کہ کنکریاں مارنے کی تعداد، پہلے دن آپ 7 کنکریاں مار سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں مار سکتے۔ دوسرے دن آپ 7 7 7 21 مار سکتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں، تیسرے دن بھی اتنی۔ اب عدد حج میں بھی آ گیا۔ زکوٰۃ کا آپ کا سارے کا سارا نظام عدد پہ ہے، اس سے حساب کریں گے، عدد سے ہی کریں گے نا حساب۔ 1 لاکھ میں سے 2500 نکالیں گے نا، 100 میں سے 2.5 روپے نکالیں گے تو حساب کر کے نکالیں گے۔ تو عدد زکوٰۃ میں بھی آ گیا، حج میں بھی آ گیا، نماز میں بھی آ گیا، روزے میں بھی آ گیا، حتیٰ کہ ہماری رہن سہن کی زندگی کے اندر بھی عدد ہے۔ اس وقت جتنے شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کا گھر نمبر ہے، ان کا گاڑی نمبر ہے، ان کا سٹریٹ نمبر ہے، اور اس کے علاوہ کرنسی تو ہم گنتے ہی ہیں، نوٹ تو بڑے مزے سے گنتے ہیں کہ نہیں گنتے۔ دیکھیں عدد کہاں کہاں نہیں ہے، عدد ہر جگہ عدد، ہر جگہ عدد۔ ایک مرتبہ اس پہ میں نے لکھنا شروع کیا تھا تو وہ لکھائی ساری ہمارے عثمان صاحب کی نظر ہو گئی، لکھنا شروع کیا تو اتنا علم کا دروازہ کھلنا شروع ہوا کہ اگر میں چند دن یہ مضمون لکھتا تو میرا اگلا اسٹیشن مینٹل اسپتال تھا میں نے وہاں پہنچ جانا۔ میں گھوم کے رہ گیا، میری عقل چکر کھا کے رہ گئی کہ اس کائنات کے اندر کتنے عدد لکھو گے، کس طرح شمار کرو گے، کہاں کہاں تک جاؤ گے، تم جہاں بھی جاؤ گے حیران پریشان ہو کے واپس ہی آؤ گے۔ اس علم کو سمیٹنا اور اس علم کو اکٹھا کرنا اور اس علم کو پوری طرح بیان کرنا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، جنہوں نے کیا ہے اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ وہ مضمون چھوڑنا پڑا۔